یہ جدید دور ہے اور کھیل ہارڈ ویئر سے نہیں مگر جلدی سستا اور کارآمد ہتھیار ابھی بھی میدان جنگ کا فیصلہ کر سکتے ہیں۔ اسی لیے پاکستان دوبارہ F-16 چاہتا ہے، تیزی سے، کم خرچ میں اور فوری آپریشنل قوت بڑھانے کے لیے۔ رومانیہ سے آنے والے F-16 دراصل وہی فریمز ہیں جو ناروے، پرتگال اور دیگر یورپی ممالک نے ری فٹ کر کے رومانیہ میں جمع کیے۔ یعنی موجودہ یورپی اسٹاک میں فوری دستیاب جہاز ہیں جنہیں اگر جلدی خریدا یا لیز پر لیا جائے تو پاکستان کو نئی نسل کے مہنگے جیٹوں کے انتظار میں سالوں ضائع نہیں کرنے پڑیں گے۔ ایک اور ٹھوس وجہ یہ ہے کہ رومانیہ نے آخری دہائی میں بڑی مقدار میں سیکنڈ ہینڈ F-16 جمع کیے ہیں۔ ناروے کی MLU مڈ لائف اپڈیٹ والے بلاکس اور پرتگال سے آنے والے جہاز رومانیہ کے پاس ہیں، یعنی ایسے طیارے جو بنیادی طور پر جدید ایویونکس اور کچھ ہتھیاروں کے ساتھ مطابقت رکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ رومانیہ ایک تیز قابل عمل سپلائر کے طور پر سامنے آیا۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اور ڈیفنس انالسٹ ایرا خان، اور یہ ہے شفاقت علی کی پیشکش گلوبل ڈیفنس سیکرٹس۔ اگر پاکستان نے یہ راستہ اپنایا تو اسے فریمز، مینٹننس اور تربیت تیزی سے مل سکتی ہے۔ اس کا مطلب فوراً دکھائی دینے والی فضائی قوت۔ لیکن یہ سودا صرف تجارتی نہیں، یہ سیاسی ہے۔ سیکنڈ ہینڈ F-16 کی نقل و حرکت میں امریکی لائسنسنگ، پرزہ جات کی برآمدی پابندیاں اور اینڈ یوزر کنٹرول کردار ادا کرتے ہیں۔ یعنی رومانیہ سے طیارہ آتے وقت واشنگٹن کی رضامندی یا کم از کم موافقت درکار ہو سکتی ہے۔ یہ معاہدہ صرف دو طرفہ خرید و فروخت نہیں بلکہ ایک بین الاقوامی سفارتی سودا ہے جو امریکہ، یورپی مفادات اور خطے کی سیاسی توازن میں نئے پیچ و خم کھڑا کر سکتا ہے۔ مزید حقیقت، امریکہ بنائی گئی جدید میزائل اور اپ گریڈ پیکیجز کے حصول کے اشارے بھی مل رہے ہیں۔ حالیہ امریکی دفاعی معاہدوں میں پاکستان کو AMRAM اسی طرز کے سسٹمز کی خریداری کے اطلاق نامے منظر عام پر آئے ہیں۔ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اگر فریمز مل جائیں تو انہیں جدید ہوا جہازوں کے ہتھیاروں سے جوڑنے کا راستہ بھی کھل سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ محض پرانے فریمز کا اضافہ وقتی نہیں رہے گا، انہیں جدید BVR صلاحیتیں ملے تو لڑائی کی حقیقی تاثیر بدل سکتی ہے۔ اب تجارتی اور اسٹریٹجک معنی، رومانیہ سے F-16 لینا پاکستان کے لیے ایک کک سٹارٹ ہے۔ کم قیمت، جلد ترسیل اور اپ گریڈیبل پیکج کا امتزاج۔ مگر خطرہ یہ ہے کہ یہ قلیل مدت کا شاندار منظر طویل مدت میں سیاسی پابندیوں، پرزہ جات کی فراہمی کے مسئلوں اور سپلائی چین کی نازکیت میں بدل جائے، یعنی آج کی فتح کل کے لیے قرض بن سکتی ہے۔ اسی لیے یہ سودا اتنا سنسنی خیز ہے۔ فائدہ فوری، قیمت پوشیدہ۔ رومانیہ کے پاس دستیاب F-16 اور امریکی فریق کی ممکنہ منظوری / محدودیات، یہ سب مل کر ایک ایسا منظر نامہ بناتے ہیں جہاں پاکستان تیزی سے اپنی فضائی قوت کو مظاہرہ کر سکتا ہے، مگر اس کے ساتھ سیاسی قیمت اور طویل مدت نگرانی۔ وہ جو پاکستان کی طرف سے آگے بڑھا، لڑائی کی زبان میں وہ سفیر آسمان خود آیا۔ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر صدوح نے رومانیہ کا باضابطہ دورہ کیا اور وہاں کے دفاعی حلقوں کے ساتھ اونچی سطحی بات چیت کی۔ یہ محض رسمی ملاقات نہیں تھی بلکہ ایسے مذاکرات تھے جو شطرنج کے تختے پر اگلا حرکت بتاتے ہیں۔ تربیت، مشترکہ مشقیں، عملے کی تبادلہ پالیسی اور خصوصی طور پر فضائی لاجسٹکس و سپورٹ کے معاملات پر گفتگو۔ یہی وہ وفد تھا جو رومانیائی میزبانوں کے ساتھ ممکنہ فریم بائی فریم لین دین، پارٹ سپورٹ اور آپریشنل انٹیگریشن کے امکانات پر ہاتھ ملا رہا تھا۔ ان بات چیتوں کا لب لباب یہ تھا کہ یہ سودا ایک عام تجارت نہیں بلکہ ایک سیاسی فوجی پیکج ہے۔ ایئر فورس کا چیف خود جائیں تو مطلب واضح ہوتا ہے، فنی سمجھ بوجھ، آپریشنل ضرورت اور اعلیٰ سطحی منظوریوں کی تیز منظوری درکار ہے۔ رومانیہ کی جانب سے بھی دلچسپی واضح تھی۔ دونوں اطراف نے مشترکہ تربیتی پروگرام، مشترکہ فضائی مشقیں اور تکنیکی تعاون کی راہ ہموار کر اور لاجسٹک چین کا بیڑا بھی ہوگا۔ یہی وہ چیزیں ہیں جو جس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تک یہ سلسلہ مذاکرہ کو زندہ یا مردہ کر دیتی ہے۔ حقیقت میں جو لوگ میز پر تھے وہ صرف سربراہان نہیں بلکہ وہی لوگ ہیں جو معاہدے کو قانونی اور عملی شکل دیتے ہیں۔ پاکستان کی فضا کے آپریشنل کمان، تکنیکی شعبے اور سفارتی چینلز۔ مگر عوامی خبروں میں واضح نام بطور مذاکراتی فریق صرف ایئر چیف کا ذکر ملتا ہے۔
اس کا مطلب یہ ہے کہ معاہدے کی حقیقی تبادلہ، لائسنسنگ اور USA نیٹو تعلقات کی منظوری کے لیے مزید واشنگٹن بشمول تکنیکی مذاکرات درکار ہوں گے۔ یعنی جو فریق رومانیہ سے بات کر رہا ہے وہ پاکستان کے اعلیٰ فضائی کمانڈر اور ان کے تکنیکی معاونین ہیں، نہ کہ محض بیوروکریٹک نمائندے۔ اور سب سے اہم بات، یہ دورہ اس لیے خطرناک ہے کیونکہ جب وہ خود ایئر فورس کا سربراہ سیدھا میز پر آتا ہے تو اشارتاً کہا جا رہا ہے ہم جلدی چاہتے ہیں، ہم آپریشنل ہونا چاہتے ہیں اور ہم پیمانے بڑھا رہے ہیں۔ مگر نوٹ کریں، اس سفر کے دوران کوئی عوامی دستخطی F-16 فروخت خریداری کا مکمل معاہدہ، قیمت، بلاک نمبر، ترسیل شیڈول عموماً منظر عام پر نہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تک یہ سلسلہ مذاکراتی اور فنی ترتیب میں ہے، نہ کہ فائنل شدہ ڈیل۔ اگر معاہدہ طے پایا تو اس کے پیچھے وہی لوگ ہوں گے جو آج رومانیہ میں میز کے اس طرف ہاتھ ملا رہے تھے۔ پاکستان کا فضائی کمانڈ، دفاعی منصوبہ ساز اور وہ سفارتی راستے جو امریکہ نیٹو لائسنسنگ کے لیے ضروری ہے۔ اب جب بات میز پر آ چکی ہے تو اگلا کھیل رسمی دفتری راستوں، واشنگٹن کی اجازتوں اور تکنیکی لوپس کا ہے۔ سب سے پہلا دروازہ جس کے پیچھے معاہدہ زندہ ہوگا وہ امریکی انتظامی مشینری ہے۔ اگر رومانیہ سے کسی بھی F-16 یا ان کے امریکی اصل ہتھیار مثلاً AIM-120 AMRAAM کی منتقلی شامل ہے تو یہ معاملہ صرف دو ملکوں کا سودا نہیں بلکہ واشنگٹن کے ادارے جاتی فلٹر سے گزرتا ہے۔ محکمہ خارجہ DSCA فائل کو دیکھے گا اور اگر رقم یا ساز و سامان بڑے پیمانے کا ہو تو کانگریس کو نوٹس کرنا پڑے گا۔ یہ وہ مرحلہ ہے جہاں ایک خوشنما وعدہ راحت سے پھسل کر روک دیا جاتا ہے یا پھر باقاعدہ منظوری میں بدل کر تیز تر حرکت اختیار کر لیتا ہے۔ جو اگلا مرحلہ اب سرکاری میز پر چل رہا ہے وہ LOA لیٹر آف آفر اینڈ ایکسیپٹنس کی تکنیکی تیاری ہے، یعنی طیاروں کے بلاک نمبروں کا حتمی تعین، کون سے پارٹس فریم کے ساتھ آئیں گے، کون سی تربیتی کوریج دی جائے گی اور سب سے نازک بات اینڈ یوزر لائسنس کی شکیں۔ یہاں سے شروع ہوتی ہے بالآخر وہ حقیقت جو طیاروں کو حقیقتاً فیلڈ میں لاتی ہے۔ لائسنس، اسپیئر پارٹس کے معاہدے، لاجسٹکس اور سروس ماندہ بانٹنا۔ اسی عمل کی نگرانی کے لیے مخصوص پروگرام چلتے ہیں، بلو لینٹرن، گولڈن سینٹری، امریکی اصل ساز و سامان کا استعمال اور دوبارہ منتقلی کنٹرول میں رہے۔ یعنی واشنگٹن کے لیے قابو کا آخری بیلٹ۔ کون اس پورے میچ کو حتمی شکل دے گا؟ پاکستان کی تکنیکی ٹیم اور فضائی کمان معاہدے کی فنی شرطیں طے کریں گے، مگر حکومتی سطح پر جو حتمی کلید بنتی ہے وہ وزارت دفاع اور دفتر خارجہ کے ساتھ ساتھ اعلیٰ سیاسی منظوری ہے۔ اس کے بعد واشنگٹن کی باری آتی ہے۔ ESCA ڈپارٹمنٹ آف اسٹیٹ ان شرائط کو پڑھے گا اور اگر یہ بڑے سائز کے اثاثے ہے تو کانگریس کو نوٹس کیا جائے گا۔ کانگریس کا 30 دن کا جائزہ یا اعتراض کا حق معاہدے کو روک بھی سکتا ہے یا سیاسی شرائط لگا سکتا ہے۔ اس مرحلے کے دوران چھپی ہوئی سیاسی سودے بازی ظاہر ہو سکتی ہے، جیسے تربیت کے ضوابط، استعمال کے جغرافیائی حدود یا مستقبل میں دوبارہ منتقلی پر پابندیاں۔ عملی طور پر اگلے چند اقدامات جو آپ نیوز فیڈ پر دیکھیں گے: رومانیہ اور پاکستان کے درمیان فریم بائی فریم تفصیلات کا تبادلہ، امریکی اداروں کی طرف سے سرکاری نوٹس یا DSCA کی اطلاع، اسپیئر پارٹس اور تربیتی LOA کا مسودہ اور ایک شفاف یا نیم شفاف شیڈول جس میں پہلے پائلٹس کی ٹریننگ، پھر پارٹس کے پہلے کنٹینرز اور آخر میں طیاروں کی ممکنہ منتقلی شامل ہوں۔ اگر AMRAAM یا اسی قسم کے امریکی ہتھیار شامل ہوں تو ان کی پلاننگ اور پیداوار کنٹریکٹ بھی منظر عام پر آئے گی۔ حالیہ اشارے بتاتے ہیں کہ AMRAAM پیداوار کنٹریکٹس میں پاکستان کا نام شامل ہونا واشنگٹن تعلقات میں ایک بڑی تبدیلی ہے۔ سب سے بڑا خطرہ اور وہی خستہ راز، یہ سب کاغذی موافقتیں جب تک عملی بکسوں اور پائلٹس کی نشست تک نہ پہنچیں تب تک صرف ایک سیاسی ڈھنڈورا رہتی ہے، اور اگر واشنگٹن نے بوقت ضرورت کسی شک کو سخت کر دیا، پارٹس برآمدی پابندیاں، استعمال کے علاقے محدود کرنا یا سروسنگ کانٹریکٹس میں شرائط رکھ دینا، تو وہی طیارے آدھے فعال یا جزوی طور پر معطل حالت میں رہ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ رومانیہ کی فلیٹ کا بلیک کمپوزیشن، ناروے پرتگال سے آئے ہوئے MLU فریمز اس ڈیل کی تکمیل کے بعد ہی واضح ہوگا۔ یعنی سارا فرق اس بات پر آئے گا کہ کون سا بلیک، کون سی ایویونکس اور کن ساز و سامان کے ساتھ پاکستان کے لیے بندوبست ہوگا۔
آخری جھٹکا جو بہت اہم ہے، عوامی اشارے بتاتے ہیں کہ تمام فریق، پاکستان کا ایئر فورس لیڈرشپ، رومانیائی دفاعی قیادت اور امریکی انتظامیہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ معاملہ جلدی نتیجہ خیز نظر آئے، مگر تیز رفتاری کا مطلب یہ نہیں کہ راستے صاف ہوں گے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ اب دھماکہ خیز خبریں نہیں بلکہ دفتری، قانونی اور لاجسٹک دھماکے آئیں گے، اور یہی وہ لمحات ہیں جن میں معاہدے کی اصلیت، حدود اور قیمتیں سامنے آئیں گی۔ آپ کو خبروں میں LOA، DSCA نوٹس یا AMRAAM کانٹریکٹ کے حوالہ جات پر نظریں رکھنی ہوں گی۔ یہی وہ فائلیں ہیں جو گھنٹی بجا دیں گی کہ سودا مکمل ہوا یا کہیں رکاوٹ آ گئی۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اور ڈیفنس اینالسٹ ایرا خان، اور یہ ہے شفاقت علی کی پیشکش گلوبل ڈیفنس سیکرٹس۔ فار مور ڈیفنس انفارمیشن سبسکرائب گلوبل ڈیفنس سیکرٹس and our second channel, Defense Secrets 360, and press the bell icon.